وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيم. بنیامین علیہ السلام کے تھیلے سے وہ بادشاہ کا کپ نکل آیا تھا، اور جب یہ کپ نکل آیا تو چونکہ بھائیوں نے یوں کہا تھا کہ ہمارے یہاں چور کی یہ سزا ہوتی ہے کہ جو چوری کرتا ہے اور پکڑا جائے تو خود وہ آدمی جس نے چوری کی ہے یعنی چور، وہ جس سے چوری کی ہے اس کا غلام بنا دیا جاتا ہے. لہذا بنیامین کے تھیلے سے یہ نکلا ہے. اب سب بھائیوں کو ٹینشن کہ بنیامین کو تو ہم لے کر آئے تھے والد صاحب سے قسمیں کھا کر، لتأتننی بھی، یعقوب نے قسمیں لی تھی علیہ السلام کہ ضرور تم اس بیٹے کو لے کر آؤ گے، میرے اس لڑکے کو تم ضرور لے کر آؤ گے، اس بات کی پہلے قسم کھاؤ، پھر اس کے بعد میں اجازت دیتا ہوں. تو بھائی کیا کریں؟ انہوں نے بادشاہ سے ایک درخواست کی. وہ لوگ کہنے لگے اے عزیز، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے، اس کے والد بہت بڑے ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، یقیناً ہم آپ کو نیک مزاج پاتے ہیں. اس کے بارے میں تو ہم نے قسمیں کھائی تھی، تو اس کی جگہ کسی اور کو آپ لے لیں اور اس کو غلام بنا لیں، لیکن اس کو نہ لیں. اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یوسف نے کہا اس بات سے اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس ہمیں اپنا سامان ملا ہے ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑ کر رکھیں، یقیناً ایسی صورت میں ہم ناانصافی کرنے والے ہوں گے. یعنی جرم کرے کوئی اور سزا دی جائے کسی اور کو، ایسا تو انصاف کے خلاف ہے. جس نے جرم کیا ہے سزا بھی وہی بھگتے گا. یہ سب تو پلاننگ چل رہی تھی نا. بنیامین کو بھی معلوم ہے کہ یوسف ہے، اور یوسف نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ جملہ کہا کہ نہیں، کسی بھی قیمت پر بنیامین کو روکے رکھنا ہے. تو یہ تو ناانصافی کی بات ہے کہ جرم کسی اور نے کیا ہے ہم روک کے رکھیں کسی اور کو. اب فلما استیأسوا، جب یہ لوگ یوسف سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ یوسف علیہ السلام تو ہماری بات ماننے والے ہیں نہیں. ان کو معلوم نہیں کہ یوسف ہیں، تو بادشاہ سمجھ رہے ہیں، بادشاہ وقت ہے، یوسف نہیں ہے. تو الگ ہو کر ہم مشورہ کرنے لگے کہ اب بنیامین کو یہاں پر رکھنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ بادشاہ ماننے والا ہے نہیں.
تو جب یہ لوگ یوسف سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے. ان میں سے بڑے نے کہا, جس کا نام یہودا تھا, وہ یہودا جو بڑا تھا, اور اس نے ہی شروع صورت کے اندر اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو وہ مشورہ دیا تھا, ایک کام کرو, قتل مت کرو, اگر تمہیں چھٹکارا حاصل کرنا ہی ہے تو کوئی دور دراز جگہ پر ان کو جا کر ڈال دو, تو چھٹکارا بھی حاصل ہو جائے گا اور اس کی جان بھی بچ جائے گی. لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب, یوسف کو قتل مت کرو بلکہ ایک کنویں کے اندر ڈال دو, ہو سکتا ہے قافلے والے وہاں سے آ کر اٹھا لے جائیں اور چھٹکارا بھی حاصل ہو جائے, تو نہ رہے باس نہ بجے بانسری, اس طرح کا معاملہ ہو جائے. یہودا نے اس وقت مشورہ دیا تھا, اور اسی یہودا نے اب کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم دلا کر پکا وعدہ لیا تھا, اور اس سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو. تو پہلے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں, اور اب بھی بنیامین کو لیتے وقت پکا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے. تو اب کس منہ سے میں یعقوب علیہ السلام یعنی ابا کو منہ دکھاؤں, میں کیا منہ لے کر جاؤں ابا کے سامنے کہ بنیامین کو بھی ہم ساتھ میں نہ لا سکے. ایک تو یوسف کا غم ہے ہی, اب بنیامین کا بھی غم ستائے گا اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے. تب یہ یہودا نے کیا کہا, دیکھو آگے سنو. اس لیے میں تو اس جگہ سے ٹلوں گا نہیں, یعنی مصر چھوڑ کے جاؤں گا نہیں جب تک کہ والد صاحب خود اجازت نہ دے دیں. یعنی وہاں سے فلسطین میں سیریا میں بیٹھ کر اجازت دے دیں اور یہاں پر کوئی آ کر مجھے بتائے کہ ابا نے اجازت دے دی ہے تو میں واپس آ جاؤں گا, جب تک میرے والد مجھ کو اجازت نہ دے دے یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے. یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے, اور یعقوب علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ واقعتاً بھائیوں نے تو سب کوششیں کی تھی لیکن بادشاہ نے ہی بنیامین کو روک کے رکھا, تو اللہ میرے بارے میں فیصلہ کر دے یا والد صاحب خود اجازت دے دیں. ان دو صورتوں کے علاوہ میں مصر چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں, میں کس منہ سے جاؤں, اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ خیر الحاکمین. اب ہوا یہ کہ یہودا وہاں پر رک گیا. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ نبی کی زندگی کے اندر آزمائش کتنی آتی ہے, کتنی سخت طریقے سے نبی کو آزمایا جاتا ہے. وہ بیماری والی مثال, کیا آدمی ایک بیماری کا علاج کر رہا ہوتا ہے, وہ بہت مہلک بیماری ہوتی ہے, علاج کرنے کے نتیجے میں اسے یہ امید جاگتی ہے کہ اب میری بیماری جو ہے یہ بالآخر دور ہو جائے گی. ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے اور دور ہونے کی خبر تو کیا, اوپر سے یہ خبر مل جائے کہ ایک اور بیماری بڑھ گئی. آدمی کے ہوش و حواس کیسے کام کریں گے, آدمی کا دماغ کیسے کام کرے گا, اس کو کیسا جھٹکا لگتا ہے اس موقع پر, وہ کیسا شوق محسوس کرتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کو جب یوسف علیہ السلام کا غم تو تھا ہی, وہ تو ستا ہی رہا تھا, اب بنیامین کا بھی غم ساتھ میں, وہاں جا کر خبر ملے گی. یعقوب علیہ السلام کو جب بھائیوں نے بتایا تو بنیامین کا بھی غم لاحق ہو گیا کہ ایک بیٹا تو میرا نظروں سے اوجھل ہو ہی گیا تھا, اب دوسرا بیٹا بھی گیا. اور یہودا جس نے یوں کہا تھا کہ میں والد صاحب سے اس وقت تک نہیں ملوں گا, میں کیا منہ دکھاؤں, تو تیسرے بیٹے کا بھی غم. تو ایک بیٹے سے دوسرے بیٹے کا غم اور دوسرے سے تیسرے بیٹے کا غم, کہ تینوں تین اب نہیں ہیں. اور اس بات کا تو انہیں یقین تھا کہ یوسف زندہ ہیں, اس لیے کہ یوسف نے بچپن میں وہ خواب دیکھا تھا اور اس خواب کا تذکرہ والد صاحب کے سامنے کیا تھا. یعقوب علیہ السلام اس خواب کو سن کر سمجھ تو گئے تھے کہ یقیناً ایسا وقت آنے والا ہے کہ سب کے سب یوسف کے سامنے اور یوسف کے تحت ہو جائیں گے. اور وہ وقت ابھی تک آیا نہیں ہے, پتہ چلا کہ یوسف ابھی زندہ ہے, کہیں نہ کہیں یوسف ہیں, وہ وقت آئے گا. لیکن کب آئے گا, اب یہ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ وقت دکھائے گا, کب دکھائے گا, یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھو, یعقوب علیہ السلام کی آزمائش دیکھو. تو یہودا کے پیچھے رہنے کی وجہ سے اب 2 سے 3 بیٹے پیچھے رہ گئے. ہوتا بھی یہی ہے کہ جب آزمائش انتہا کو پہنچتی ہے نا, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ راستے نکالتا ہے. جب بادل سب گھیر جاتے ہیں اور بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے, تاریکیاں چھا جاتی ہیں, عین اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ امید کی ایک کرن وہاں سے نکالتا ہے, اور عین اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارش برساتا ہے. تو ہوا بھی یہی یہاں پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھا جائے
تو معراج کا وہ عظیم تحفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی. لیکن کب؟ یہ اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش انتہا تک پہنچ گئی تھی. یہ وہ وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، وہ ابو طالب جو چچا تھے، وہ ان کا سایہ جو ہے وہ سر سے ہٹ گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت غم کا سال تھا، وہ عام الحزن اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے تحفے سے نوازا، یعنی عروج آزمائش کی انتہا پر ہوا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی تحفے سے نوازا گیا، یعنی کب ہوا؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آزمائشوں کی بھی انتہا ہو چکی تھی. کفار کی طرف سے بہت ہی زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی. یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایک بیٹا کا غم تو تھا ہی، اب دوسرے بیٹے کا بھی غم، اور دوسرے بیٹے کی وجہ سے تیسرا بیٹا بھی وہاں پر رک گیا ہے، اس لیے اس کا بھی غم. تو آزمائش کی انتہا ہو رہی ہے، سخت ہوتی جا رہی ہے، لیکن انہیں یقین ہے اور انہیں اس بات کی امید ہے کہ یقیناً پروردگار اب راستہ نکالے گا. ہمیں بھی اس بات کا سبق ملتا ہے کہ جب کبھی ہم زندگی کے اندر ایسے موڑ میں پھنس جائیں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ آدمی جمع رہے اور امیدیں پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وابستہ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہو جائے کہ یقیناً پروردگار راستہ نکالے گا. اور نقصان پہ نقصان ہوتے جا رہا ہے، تجارت کے اندر نقصان پر نقصان ہوتے جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں قائم ہیں کہ ابھی نقصان ہو رہا ہے لیکن پروردگار حلال کمانے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دے گا. حلال کا راستہ اختیار کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. یہ امیدیں بالآخر نجات کا ذریعہ بنتی ہے. یہ سوچ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو قائم کی ہے اس نے، یہ بالآخر اسے کامیابی تک پہنچاتی ہے. اس لیے یہ سوچ قائم کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی بھی ضرورت ہے کہ پروردگار یہ سوچ بڑے جگر گردے کا کام ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے اس کی توفیق بھی تو ہی مجھے دے سکتا ہے، اور اگر تو مجھے دے دے، تو میری مدد کرے تو ہی میں سوچ قائم کر سکتا ہوں. تیری توفیق کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. شاعر کیا کہتا ہے؟ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. یہ تو آتی ہے تجھے بلند اٹھانے کے لیے. گویا جو ہوا کی سختی ہوتی ہے نا، ہوا کی سختیاں چیل سے کہا جا رہا ہے، عقاب سے کہا جا رہا ہے کہ اس ہوا کی سختیوں سے تمہیں گھبرانا نہیں ہے. یہ ہوا کی سختیاں تمہیں بلند اٹھانے کے لیے آ رہی ہیں اور زیادہ بلندی پر پہنچانے کے لیے آ رہی ہیں. بہرحال تو آگے بھائیوں نے کیا کہا، یہودا نے کیا کہا اپنے بھائیوں سے کہ تم لوگ اپنے والد کی طرف واپس جاؤ، پھر عرض کرو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے تو چوری کر لی، ہمیں جو کچھ معلوم تھا ہم نے وہی کہا تھا اور ہم غیر کی باتوں سے تو واقف تھے نہیں. یعنی جو ہو صورتحال اپنے ابا جان کے سامنے بیان کر دینا. یہودا نے یوں کہا اور کہنا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. اب اندازہ لگاؤ یہاں پر جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، قرآن کریم اس کو نقل کیا ہے، فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ. آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. اور جب بھائی کو لے جانے کی باری تھی اور یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی جا رہی تھی کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، تو اس وقت ہمارا بھائی کہا تھا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. لیکن جب یہ الزام حضرت بنیامین پر لگا تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ جا کر ابا جان سے کہنا کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. یہ ہیومن نیچر ہے، انسانی مزاج ہے، اس کی فطرت ہے کہ جب کوئی انسان بڑا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے اس انسان کے ساتھ اپنی رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فلاں میرا کزن ہے، فلاں میرا بھائی ہے، وہ جو بڑا کام کر رہا ہے نا وہ میرا کزن ہے، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرے دادا کا وہ میرے دادا کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ. کہیں نہ کہیں سے رشتہ داری جوڑ دیں گے. بڑا کام کر رہا ہے لیکن اگر کوئی برا کام کیا تو جو رشتہ داری ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اس کی مثال ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب باپ اپنے بیٹے پر ناراض ہوتا ہے اور وہ اس کی ماں سے شکایت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تیرے بیٹے کو تو سنبھال، تیرے بیٹے کو تو نے کیا سکھایا ہے؟ تو وہ بیٹا تو ہے اس کا بھی نا، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے بیٹے کو تو سنبھال، تیرے بیٹے کو تو نے کیا سکھایا ہے؟ بھائی
اصل میں سکھانے کا کام تو باپ کا بھی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اس طرح رشتے سے بیزار ہو جاتا ہے, رشتے یاد نہیں رہتے. اسی وجہ سے دیکھو بھائیوں نے بھی کیا کہا, عرض کرو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے تو چوری کر لی, ہمیں جو کچھ معلوم تھا ہم نے وہی کہا تھا. ما شہدنا الا بما علمنا, یعنی اس کا مطلب کیا کہ ہمیں جو کچھ معلوم تھا ہم نے وہی کہا تھا. وما كنا للغیب حافظین, جب ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا اور ہم نے آپ سے عہد لیا تھا کہ ہم ضرور لے کر آئیں گے, تو ہمیں کچھ تھوڑی پتا تھا کہ یہ چوری کا واقعہ بھی پیش آنے والا ہے. تو ہم نے تو جو گواہی دی تھی اور ہم نے جو وعدہ کیا تھا آپ سے وہ اس بنیاد پر تھا کہ آگے چل کر جب ہے بھائی کو جائیں گے, بادشاہ کے سامنے پیش کریں گے, گلہ لے کر واپس آ جائیں گے, ہمیں کچھ غیب کا علم تھوڑی تھا. وما كنا للغیب حافظین, ایک مطلب تو یہ بیان کیا جاتا ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ ان کی اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہ کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ یہ قافلے والے تم چور ہو, اس وقت بھائیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے چوری نہیں کی لیکن تم کیا گم پاتے ہو. اس وقت کہا گیا تھا کہ بادشاہ کا پیالہ ہم گم پاتے ہیں. تو سزا کیا ہونی چاہیے تمہارے یہاں ایسے شخص کی جس نے چوری کی ہو؟ تو قافلے والے یعنی بھائیوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے یہاں تو یہ سزا ہے کہ جو چوری کرتا ہے چور ہی کو اس کا غلام بنا دیا جاتا ہے. یہ بات ہم نے جو کہی تھی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو کچھ معلوم تھا ہم نے وہی کہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ سزا ہوتی ہے, اور ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ بنیامین نے اس طرح چوری کی ہوگی, ہم غیب کی باتیں تھوڑی جانتے تھے. بہرحال قرآن کریم میں الگ الگ معنی اس طرح مفسرین نے بیان کیے ہیں. نیز آپ اس شہر والوں سے پوچھ لیجیے, گویا یہودا کہہ رہا ہے بھائیوں سے کہ ابا جان سے جا کر یوں کہنا کہ مصر والوں سے بھی پوچھ لیجیے کہ ہماری اس میں کوئی سازش نہیں تھی, یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور شہر والوں سے کہا جہاں ہم تھے, اور اس قافلے سے بھی دریافت کر لیجیے جس کے ساتھ ہم تھے, تو قافلے والے جو ہیں وہ سچ سچ بتا دیں گے کہ ہماری اس مرتبہ کوئی سازش نہیں ہے, اس مرتبہ ہمارا کوئی گیم نہیں ہے. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ پہلے گیم کر چکے ہیں, وہ ہمارا اس مرتبہ کوئی گیم نہیں ہے, ہماری اس مرتبہ کوئی سازش نہیں ہے. آدمی جب جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے نا تو اس کا سچ قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھو کہ وہ کبھی کبھی سچ بھی بول لیتا ہے, اور اس کو پہچاننا اور اس وقت اس کو جاننا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف میں ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ رقم دی تھی اور کہا تھا کہ امانت کے طور پر اپنے پاس ابھی رکھو, یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. اب ہوا یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رقم جو تھے اپنے گھر لے گئے. رات کے وقت ایک آدمی, ایک بوڑھا شخص نادار خستہ حال, وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور وہ جو مال پڑا تھا اس میں سے اس نے کچھ لینا چاہا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً روک لیا, یہ کیا کر رہے ہو, مال لے رہے ہو اجازت کے بغیر؟ بھائی منت سماجی کی کہ میں نادار ہوں, محتاج ہوں, میرے بیوی بچوں کو کھلانا ہے, گھر میں تنگی کی حالت چل رہی ہے, بہت زیادہ منت سماجی کی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جانے دیا. دوسرے دن انہوں نے یہ سوچا کہ یہ صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ بیان کیا تو حضور نے سامنے سے یہ پوچھا کہ ما فعل اسیرک البارحہ یا ابا ہریرہ, ما فعل اسیرک البارحہ, وہ گزشتہ رات والا جو آپ کے پاس آیا تھا کیا معاملہ ہوا اس کا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا نا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بہت نادار تھا, منت سماجی کی, اس لیے میں نے تو جو کچھ رقم اس نے مانگی وہ دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار اسے مت دینا, وہ دوبارہ آئے گا آج رات کو. اسی رات کو دوبارہ وہ آدمی تشریف لایا اور اسی طرح اس نے منت سماجی کی, کچھ لینے کی کوشش کی, اور اس مرتبہ تو میں تجھے نہیں لینے دوں گا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لیکن بہت زیادہ منت سماجی کی, بہت زیادہ آہوزاری کی تو اس وقت بھی دے دیا. دوسرے دن پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ بیان کیا. اب اندازہ لگا یہ سوچ, صحابی کی سوچ. آدمی آج کے زمانے میں اپنے ٹیچر سے کانٹیکٹ کروں گا, اپنے مینٹر سے, اپنے بڑے سے جا کر ملوں گا, اس کے سامنے صورتحال بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا خوب رکھا تھا, میں کل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر حضور کو بتاؤں گا. ایک پیار کی بات ہے, ایک محبت کی بات ہے. بہرحال دوسرے دن بھی حضور کے پاس گئے, دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سامنے سے سوال کیا, ما فعل اسیرک اليوم اسیرک البارحہ یا ابا ہریرہ, وہ جو آیا تھا کل اس کا کیا ہوا ہے ابو ہریرہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ابو ہریرہ نے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے.
یہ ضرورت اس نے پیش کی تو میں واپس مجبور ہو گیا، خبردار، حضور نے فرمایا وہ دوبارہ آئے گا، آج پھر سے آئے گا۔ تیسرے دن بھی یعنی اسی رات کو دوبارہ وہ آیا، اس نے کچھ لینا چاہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تو جانے ہی نہیں دوں گا، اب تو کچھ بھی ہو جائے، اب تو کسی بھی قیمت میں چل حضور کے پاس تجھے لے کر جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کام کرو، مجھے رہا کر دو، مجھے چھوڑ دو، اس کا ایک اپنے سودا طے کرتے ہیں، میں تمہیں کچھ دیتا ہوں، اس کے نتیجے میں تمہارا اسلام جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور تمہیں نجات مل جائے گی، یعنی ایسی چیز سکھاتا ہوں جسے تمہیں دنیا آخرت میں نجات مل جائے گی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً انہوں نے منظور کر لیا، اس لیے کہ اگر ہماری دنیا آخرت میں نجات ہوتی ہے تو فوراً منظور کر لینے میں کیا حرج ہے۔ اس وقت اس آدمی نے جو چور تھا اس نے کہا کہ ہر رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، مجھ سے تو کیا شیطان بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، میں تو کیا شیطان بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے کی تعلیم دی۔ یہی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیسرے دن بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، یہ جھوٹا تو ہے لیکن اس نے تیرے سامنے ایک مرتبہ اس نے سچ کہہ دیا، بہت بڑا جھوٹا ہی لیکن اس نے تیرے سامنے سچ کہہ دیا۔ تجھے معلوم ہے ابو ہریرہ وہ کون تھا؟ وہ 3 راتوں سے جو آ رہا تھا یہ خود شیطان تھا، یہ خود ابلیس تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، گویا شیطان نے ہی ایک نسخہ بتایا جس کے ذریعے آدمی اگر پڑھ لے تو اس سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد اور خلاصہ کیا اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ بعض مرتبہ جو بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں نا، کبھی کبھی وہ بھی سچ بول دیتے ہیں، پرکھنا ہمارا کام ہے۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ کا جو واقعہ ہے وہ آئندہ مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔